لبیک ربی ما عاش قلبی۔ میرے بھائیو، جز اللہ رب العزت کا جز بھی کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے جب ہم یہ بات سمجھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے، اللہ تو خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس طرح کی ساری آیات جو اپنی عقل میں نہیں آتی، اپنی عقل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خالق مخلوق کا یہ جو فاصلہ، خالق مخلوق کے مابین یہ جو دیوار ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، دو کے اندر بھی اگر کوئی تیسرا نہ ہو تو تیسرا رب ہوتا ہے، تین کے اندر بھی کوئی چوتھا نہ ہو چوتھا رب ہوتا ہے۔ اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو غار میں کہہ دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح کی آیات کا مفہوم اور مقصد اور مطلب کیا لیتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ ان آیات کے اوپر ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ مغالطہ تو آپ کی عقل نے کھایا۔ میرے بھائیوں، یہ فلسفہ آج سمجھ کے جانا ہے، اس کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب بھی قربت کا ذکر کیا اپنی جہت کی طرف سے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں رب تمہارے قریب ہوں، میں رب تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک بات صرف آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو اس آیات کا مفہوم ساری زندگی کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دے گا، کبھی وحدت الوجود کے گندے باطل فلسفے آپ کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ بتائیے، جس وقت یوسف کو کنویں میں دھکا دیا جا رہا، جبریل امین کہاں تھے؟ اللہ رب العزت کے عرش کے پاس ہیں۔ آپ کو پتا نا عرش کتنی بلند جگہ پہ ہے؟ 7 آسمان کو کراس کرنا، صرف زمین سے لے کے آسمان تک سائنسدان حساب عاجز آ چکا ہے۔ ایک ستارے کی دوری ماپنے کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوری سال، 1 ارب 20 کروڑ نوری سال کے اوپر ابھی تک انسانی آنکھ نے دوربین کے ساتھ ایک ستارہ دیکھا ہے۔ 1 ارب 20 کروڑ نوری سال، ان سے اوپر آسمان، اس کے اوپر آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر جبریل امین ہے۔ اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دھکا دے دیا ہے، میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین سے ٹکرا نہ جائیں، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، وہ زخمی نہ ہو جائیں۔ 7ویں آسمان کے اوپر جبریل، اللہ کی مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ ایک مخلوق کی رفتار، ایک مخلوق کی چابک دستی، ایک مخلوق کی اطاعت یہ ہے کہ جبریل امین نے 7ویں آسمان سے اپنے پر کو یوسف کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ بتائیے جہت کہاں سے بیان ہو رہی ہے؟ ہمارے سے تو جہت بہت دور ہے، لاکھوں اربوں کروڑوں نوری سال کا فاصلہ ایک ستارے کا تم خود کہتے ہو، سائنسدان کہتے ہو یہ ہماری طرف سے دوری ہے۔ ابھی مخلوقات میں سے اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس کا پر کنویں کے نیچے آ جاتا ہے۔ آپ ذرا باہر نکلیے، نظر اللہ کی ایک مخلوق ہے، نظر اٹھا کے دیکھیے، ارب ہا ارب، کروڑ ہا کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ نظر ایک آن میں طے کرتی ہے۔ کتنی دور کا ستارہ آپ ننگی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، ایک مخلوق ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، یہ جو اللہ کہتا ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ اس میں آپ کو کس قسم کا مغالطہ لگتا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی مجھے آپ بتلائیے، یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق، فاصلہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ فاصلے ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں، یہ وقت ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے ان فاصلوں کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں۔ اللہ کی مخلوقات کے اندر فاصلوں کی حیثیت اور وقت کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے عرش کو ایک جس فرشتے نے تھاما ہوا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے۔
اگرچہ اللہ ہی نے عرش کو تھاما ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی قوت طاقت بندوں کے اوپر ہیبت جاہ و جلال ظاہر کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے بتلا رہا ہے۔ وہ جو ایک فرشتہ ہے نا جو قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، ان میں سے ایک فرشتے کا تذکرہ نبی کریم نے کیا، اس کے کان سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ اس قدر زیادہ ہے، تیز رفتار پرندہ 600 برس اڑتا رہے یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام کریں۔ دل کہتا